بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی جو ہماری تفسیر ہے سورۃ النازعات آیت نمبر 15 سے ہے۔ آج کی تفسیر میں جو واقعہ کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کا ذکر ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ تم جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جاؤ، اسے توحید کی دعوت دو، تم اس کو دین کی دعوت دو، اور تم کہو فرعون سے میں تم کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں۔ اے موسیٰ تم فرعون سے کہو کہ میں تم کو تمہارے رب کی طرف بلاتا ہوں، میں تم ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، اے فرعون تو توحید پر آ جا۔ اس وجہ سے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے تھے؟ فرعون کے پاس گئے تھے، اور وہاں جا کر جیسا کہ کئی معجزات جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا تھا۔ انشاءاللہ ہماری تفسیر میں تمام چیز جو ہے نا آئیں گی، یعنی کہ یہ باتیں جو ہے نا آج ہماری تفسیر میں ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ دیکھو، هل اتاک حدیث موسیٰ۔ حل کا مطلب کیا؟ اتاک آنا، حل کیا اتاک کیا آپ کے پاس آیا؟ حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا کیا آپ کے پاس آ گیا ہے؟ یہ اصل آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی۔ مکے میں جو ہے نا اصل کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں مکے والوں کو کہتا ہے، جو لوگ یہ بولتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے وقت اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان کو بتاؤ۔ کن کو؟ جو مکے میں جو کافر ہیں تم ان کو بتاؤ۔ کیوں؟ تاکہ وہ کافر یہ سمجھے کہ جس طرح فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس طرح مکے والوں جو کافر ہیں اللہ ان کو بھی ہلاک کرے گا۔ جس طرح فرعون نے ایمان نہیں لایا تو اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی کہ هل اتاک حدیث موسیٰ۔ قرآن میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے 130 پر 6 مرتبہ آ کر ہے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں جو ہے نا کسی کا قصہ ہے تو کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا قرآن میں جو ہے نا بہت زیادہ ہے، بلکہ 20 سورتوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا جس میں فرعون اور موسیٰ کا قصہ ہے، جس میں فرعون اور موسیٰ کا قصہ ہے 20 سورتوں میں۔ یعنی کہ قرآن میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنا ہے؟ 130 پر 6 مرتبہ ہے۔ لیکن موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ موسیٰ موسیٰ کر کے، موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ آپ لفظ کو الگ الگ کر، ایک ہے منہ، ایک ہے سا۔ منہ کا معنی مصر کی زبان میں، جو مصر جسے بولتے ہیں اس میں منہ بولتی ہیں پانی کو بولتے ہیں، منہ بولتی ہیں پانی کو۔ سا درخت کو بولتی ہیں، ٹری کو بولتی ہیں، سا درخت کو بولتے ہیں۔ یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو ایک پھیٹی میں رکھ کر کہاں چھوڑتے ہیں؟ سمندر میں چھوڑتے ہیں۔ اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کہاں ملے تھے؟ فرعون کے خاندان والوں کو موسیٰ علیہ السلام کہاں ملے تھے؟ پانی اور درخت کے درمیان ملے تھے، پانی اور درخت کے درمیان ملے تھے۔ جب فرعون کے خاندان والے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہاں؟ پانی اور درخت کے درمیان، تو اس وقت بولتی ہیں کہ موسیٰ موسیٰ، اس وقت بولتی ہیں کہ موسیٰ۔ موسیٰ مطلب پانی اور سا مطلب درخت۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پانی اور درخت کے درمیان ملے تھے، وہاں جو ہے نا فرعون کے خاندان والوں کو ملے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے نا موسیٰ ہے۔ ان کا نام جو ہے نا منہ کا مطلب پانی ہے، سا کا مطلب درخت ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ملے تھے؟ پانی اور درخت کے درمیان جو ہے نا فرعون کے خاندان والوں کو ملے تھے، اس وجہ سے ان کا نام جو ہے نا موسیٰ رکھا گیا۔ دیکھیے هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تم کو معلوم نہیں؟ مکے والوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مکے والے تم کو کیا موسیٰ کا قصہ معلوم نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ قصہ ذکر کرتے ہیں، کیا قصہ ہے؟ اذ ناداہ، جب ناداہ اللہ نے ان کو پکارا، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، بالواد، واد کا مطلب وادی، جیسے کوئی جگہ ہو تو اسے بولتے ہیں کہ وادی، المقدس،
پاک جگہ میں جو ہے نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. ایک پاک جگہ تھا, موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے, اللہ نے پکارا. طوا ایک جگہ کا نام ہے, ایک جگہ کا نام ہے. علماء کہتے ہیں کہ مدینہ اور مصر کے درمیان ایک جگہ ہے جسے بولتی ہیں کہ طوا, جسے بولتی ہیں طوا, جیسا کہ طائف ہے کیونکہ وہاں جگہ کا نام ہے, طائف ایک گاؤں کا نام ہے. اسی طرح ایک جگہ کا نام طوا ہے جو مدینہ اور مصر کے درمیان ہے. مدینہ اور مصر کے درمیان ایک جگہ ہے, اسے بولتی ہیں کہ طوا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. اذ نادا, اذ جب کہ نادا پکارا کون؟ رب, ان کا رب. کن کا رب؟ موسیٰ علیہ السلام کا رب. موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں کہاں؟ بالواد المقدس. واد کا مطلب جگہ, ایک پاک مقدس پاک جگہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں طوا, طوا نامی جگہ پر. یہاں عقیدے کی سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی, اللہ تعالیٰ بات بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بات بھی کرتے ہیں. اس کے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں, جب وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. کیونکہ عقیدے کی ایک جو آپ جماعت دیکھیں گے معتزلہ وغیرہ, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پرانا بات ہمیشہ بات نہیں کرتا. اللہ جب چاہے اللہ بات نہیں کر سکتا, جب چاہے اللہ بات نہیں کر سکتا. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے, جبکہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ جب چاہے اللہ بات کر سکتا ہے, اللہ کے اوپر ہے. جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا چاہا تو اللہ نے کہا کہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا, یا اللہ نے پکارا کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس جسے طوا کی جگہ میں. معلوم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بات بھی کرتی. کیسا بات کرتی؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. لیکن یہاں دیکھیے طوا کا جو معنی ہے, ایک تو معنی یہ جگہ ہے جو مدینہ اور مصر کے درمیان ہے. طوا کا اصل جو معنی عبرانی زبان میں, عبرانی زبان میں طوا بولتے ہیں یا رجل, اے انسان. ہم کسی کو بلانا ہے تو اے انسان جیسا ہم بلاتے ہیں, اے ادھر آؤ, اسے بولتے ہیں کہ طوا. عبرانی زبان میں بولتے ہیں کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں اے ادھر آؤ, اسے بولتے ہیں کہ طوا. یعنی کہ اگر وہ معنی لے گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اے موسیٰ, تو وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ ان کو پکا اے موسیٰ. طوا مطلب بلانا کسی انسان کو, یعنی کہ اللہ نے وادی مقدس میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں. کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اذهب, تم جاؤ کہاں؟ الی فرعون, فرعون کی طرف. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر بولتے ہیں کہ موسیٰ اذهب, تم جاؤ الی فرعون, فرعون کی طرف. انه طغى, بے شک وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے, وہ بہت زیادہ طغى کا مطلب نافرمان, ہر قسم کی نافرمانی اس کے اندر تھی. تکبر, اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا, دوسروں پر ظلم کرتا تھا, عورتوں کو قتل کرتا تھا. یعنی کہ طغى کا مطلب جو ہے نا یہ وہ انسان جس کے اندر جو ہے ہر قسم کی برائی ہے. یہ کون تھا؟ فرعون تھا. اللہ نے فرمایا کہ طغى, فرعون جو ہے نا یہ وہ فرعون ہے جس کے اندر ہر قسم کی برائی, سرکش, ظالم تھا یہ فرعون. اللہ نے فرمایا کہ انہو, بے شک وہ کون؟ فرعون جو ہے نا طغى. یعنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کون ہے؟ ظالم ہے, سرکش ہے, بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے. انہو طغى. دیکھیے یہاں ایک جو بات جو معلوم ہے مجھے اور آپ, یہ بات معلوم ہے کہ فرعون بہت بڑا ظالم تھا, بہت ظلم کرنے والا تھا, تمام کو معلوم ہے. لیکن یہاں جو اہل علم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بات یہ لکھتے ہیں, معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے کوئی ایک برا انسان نظر آئے گا آپ کو, بہت زیادہ برا انسان, لیکن ایسے انسان کو بھی آپ نصیحت کرنے کے لیے آپ جائیں گے, یاد رکھیں کتنا برا انسان کیوں نہ ہو. بعض لوگ بولتے وہ تو برا انسان اسے دور ہو جاتی, نہیں, بلکہ آپ اس کو جا کر نصیحت کر, کتنا بھی برا کیوں نہ ہو آپ اسے جا کر دین کی بات بتاؤ. جبکہ فرعون سے برا تو کوئی نہیں ہے دنیا میں. جبکہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم فرعون کو دین کی دعوت دو. اس طرح معاشرے میں کتنا برا انسان کیوں نہ ہو, اگر آپ کی طاقت میں ہے آپ جا کر اسے دین کی بات بتاؤ, آپ جا کر اسے اچھی طریقے سے جو ہے نا دین کی بات بتاؤ. وہی جو ہے نا یعنی کہ دین کا پیغام جو ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں وہ تو بہت برا انسان ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں, وہ تو شراب پیتا ہے ہم اس سے دور ہو جاتے, وہ تو بیڑی پیتا ہے ہم اس سے دور ہو جاتے. نہیں, کتنا بھی برا کیوں نہ ہو آپ اسے جا کر دین کی باتیں کیا اس کو سمجھانا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت زیادہ نافرمان انسان ہے, طغیٰ ہے وہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ فقل, اے موسیٰ تم کہو. فقل کا مطلب کہنا, فا کا مطلب پس, قل کہو, اے موسیٰ تم کہو. کسے؟ فرعون سے. اللہ تمام چیز بتاتی ہے کہ اے موسیٰ تم کو کیا بولنا ہے فرعون کے سامنے.
اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اے موسیٰ تم فرعون سے کہو حل لک الی ان تزکا، حل کیا، یا حل لک الی ان تزکا کا جو معنی ہے اے فرعون کیا تم نیک بننا چاہتے ہو. دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون سے کہتی کہ اے فرعون کیا تم نیک بننا چاہتے ہو. یعنی کہ انداز کتنا اچھا ہے، دیکھیں نرمی انداز. دیکھیں وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتی کہ حل کیا لک تیرے لیے، اے فرعون کیا تیرے لیے الی ان تزکا، تزکا کا مطلب نیک بننا، طرف الی کا مطلب طرف، ایک کیا فرعون تو نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے. کتنی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، فرعون سے کہو کہ کیا تم پاکی، کیا تم نیک بننا چاہتے ہو. اس سے اہل علم نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ دعوتی کام کرتے ہیں چاہے کافر کو ہو چاہے مسلمانوں میں کسی، کافر میں بھی جو ہے نا دین کی دعوت دینا پڑتا ہے، مسلمانوں میں بھی جو ہے نا لوگوں کی اصلاح کے لیے دعوت دینا پڑتا ہے. جب دین کی دعوت دیں گے نرمی ہمارے پاس ہونا چاہیے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتی ہیں کہ اے فرعون کیا تو نیک بننا چاہتا ہے. اس طرح جو ہے نا آپ کے گھر میں کوئی کام والی ہے، یہی تو کوئی آپ کے ٹرین میں کوئی آپ کو نان مسلم ملے تو آپ اسے بتاؤ کیا آپ نیک بننا چاہتے ہو نان مسلم کو، یعنی کہ وہ شاک ہو جائے کیوں میں نیک نہیں ہوں، کیا اس کے دماغ میں سوال ہے کیا میں نیک نہیں ہوں کیا. اس طرح جو ہے نا کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اسے کو کیا آپ نیک بننا چاہتے ہیں. یعنی کہ دعوتی کام میں نرمی بہت ضروری ہے، یاد رکھیں نرمی بہت ضروری ہے دعوتی کام میں. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بڑے نرمی انداز سے فرعون کو بولتی ہیں کیا تم نیک بننا چاہتے ہو، الی ان تزکا، کیا تم تزکا کی طرف آنا چاہتے ہو، کیا تم نیک بننا چاہتے ہو. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، نرمی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. وَيُعْطَى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى الْعُنُفِ، نرمی سے انسان وہ چیز حاصل کر لیتا ہے ظلم زبردستی سے حاصل نہیں کر سکتے. ایک انسان جو ہے نا زبان کھولے تو گالیاں، زبان کھولے تو گالیاں، زبان کھولے تو غیبت، زبان کھولے تو ان کے بارے میں ان کے بارے میں، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا. نرمی اختیار کرو، جتنا ہو سکے انسان نرمی اختیار کرے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نرمی اختیار کرو، لوگ تمہارے پاس آئیں گے. جتنا آپ نرمی اختیار کریں گے لوگ اتنا ہی آپ سے قریب ہو جائیں گے. یاد رکھیں یہ قرآن کا قاعدہ ہے، اللہ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہتی کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جا کر نرمی سے پوچھو کہ الی ان تزکا، کیا فرعون تو نیک بننا چاہتا ہے. ہاں تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، آیت نمبر 19 میں اے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتی کہ اے فرعون میں تم کو جو ہے نا تمہارے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں، یعنی کہ اے موسیٰ میں تم کو توحید کی دعوت دوں گا جس سے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. دیکھیں وَأَهْدِيَكَ، موسیٰ علیہ السلام کہتی کہ میں تم کو ہدایت دوں گا کس کی طرف، إِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف. جبکہ فرعون بولتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، تو غلط ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون میں تم کو تمہارے رب کی طرف راستہ بتاؤں گا، میں تم کو تمہارا جو رب ہے اللہ اس کا راستہ میں تم کو بتاتا ہوں. فتخشا، تاکہ تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. یعنی کہ جس کے اندر توحید کا علم جتنا ہوئے گا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا. یاد رکھیں اگر آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہی ڈر آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگا. یاد رکھیں اتنا ہی ڈر. وہی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اے موسیٰ اے فرعون میں تم کو جو ہے نا تمہارے رب کی طرف ہدایت دیتا ہوں، یعنی کہ میں تم کو توحید کی طرف بلاتا ہوں. یہ وہ توحید ہے فتخشا جو تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے. تخشا مطلب ڈر. یہاں ایک جو بات جو ہے نا ایک انسان اگر اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کرے گا اتنا ہی اس کے دل میں اس کا ڈر پیدا ہوگا. اس کی ایک مثال علیم، یہ کس اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اگر آپ صرف ایک نام پہ غور کریں گے انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ کا ڈر اس کے دلوں میں پیدا ہوگا. علیم کا مطلب جاننے والا. کون؟ اللہ تعالیٰ جاننے والا. ہماری ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہماری ہر سوچ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. صرف علیم کا یہ جو لفظ ہے اس کا معنی اگر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے، انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا. تو وہی
جتنا انسان کے پاس اللہ کے بارے میں علم ہوگا اتنا ہی انسان فتخشى اللہ سے جو ہے نا ڈرے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. علماء جو ہے نا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم دین زیادہ ہوتا ہے. علم دین زیادہ ہوتا ہے. علماء کا مطلب جس کے پاس بھی قرآن حدیث کا علم ہو, جس کے پاس بھی قرآن حدیث کا علم ہو اسے اتنا ہی زیادہ اس کے دلوں میں کیا ڈر پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں دیکھیے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون کو معجزہ بتاتے ہیں تاکہ کیا ہے فرعون ایمان لا لے. معجزہ مطلب جو ہے نا تاکہ میں نبی ہوں. موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں نبی ہوں, اس کا پروف یہ ہے, اسے بولتے ہیں کہ معجزہ. جیسا کہ کوئی ایک چیز جو ہے نا وہ اچھا ہے نہیں معلوم کرنے کے لیے آپ کوئی پروف ہونا چاہیے آپ کو. مطلب زید اچھا لڑکا ہے یا نہیں, آپ کیسا معلوم کریں گے؟ عمر سے پوچھیں گے کہ زید اچھا ہے نہیں, اس کا اخلاق اچھا ہے نہیں. یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہو جو پتہ چلے کہ واقعی وہ چیز صحیح ہے. اسی طرح معجزہ بولتے ہیں یہ نبی واقعی اللہ کے جانب سے ہے, اس کا پروف ہے. کیا پروف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی نشانیاں یعنی کہ معجزہ بتاتے ہیں. کیا معجزہ بتاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اپنا ہاتھ جیب کے اندر ڈال کر نکالتے ہیں تو اس کا پورا ہاتھ روشن ہو جاتا ہے. پورا جو ہاتھ روشن ہو جاتا ہے یہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا معجزہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تاکہ لوگ اسلام قبول کریں. موسیٰ علیہ السلام خود بولتے تھے کہ اللہ کے جانب سے بس میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یعنی کہ میں رسول ہوں, میں اس کا معجزہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا. ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتاتے ہیں فرعون کے سامنے تاکہ فرعون ایمان لا لے. ایک اور معجزہ کیا بتاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی ہے عصا ہے وہ زمین میں ڈالتے ہیں تو سام بن جاتا ہے, جب زمین سے اٹھا لیتی ہیں تو لکڑی بن جاتا ہے. مفسرین کہتی ہیں کہ جو عصا جو تھا لکڑی تھا جب زمین میں ماریں گے تو سام بن جاتا تھا, جب زمین سے اٹھاتے تو کیا بن جاتا تھا؟ لکڑی بن جاتا تھا. وہی جو ہے نا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, فَأَرَاهُ اللہ نے ان کو بتایا. ارا کا مطلب دیکھنا. اللہ نے کس کو بتایا؟ فرعون کو بتایا. الآیہ معجزہ, کبرا بڑے بڑے معجزہ, کبیر جسے ہم بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں کبیر, کبیر کا مطلب بڑا, کبرا وہی ہے. یعنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم بڑے بڑے معجزہ جو ہے نا تم فرعون کے سامنے بتاؤ. کیا معجزہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا جب پہلے بات کرتی ہیں اس کے سامنے دین کی دعوت دیتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے, پھر بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام معجزہ بتاتی تاکہ تب اسلام قبول کر لے. معجزہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ نکالتی ہیں تو ہاتھ پورا روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور معجزہ جب عصا زمین پہ ڈالتی ہیں تو زمین عصا جو ہے نا سام بن جاتا تھا. جب عصا اٹھا لیتے, جب لکڑی ہاتھ پہ اٹھاتے تو کیا بن جاتا تھا؟ لکڑی بن جاتا تھا. یہ تمام معجزہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون کو بتاتی, لیکن فرعون فکذب جھٹلاتا, انکار کرتا ہے. کذب کا مطلب جھٹلانا, انکار کرنا. وہ عصا نافرمانی کرتا ہے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام معجزہ بتاتے ہیں اور اچھی طریقے سے توحید کی دعوت دیتے ہیں, پھر بھی جو ہے نا فرعون ایمان نہیں لاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ ثم پھر ادبر, منہ پھیرنا. اصل معنی ادبر مطلب پیٹ, یعنی کہ منہ پھیرتا ہے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے. یسعی کوشش کرنا, یسعی کا مطلب یعنی کہ زمین میں اور فساد مچاتا ہے. کیا فساد مچاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے. یسعی کا مطلب کوشش کرنا ہے, یعنی کہ جب معلوم ہوا کہ فرعون ہار گیا, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہار گیا تو فرعون نے کیا کیا؟ کوشش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے. یسعی قتل کرنا, وہی واقعہ ہے, قتل کرنے کے لیے گیا تھا جیسا کہ مشہور واقعہ ہے, سمندر پار کیے تو فرعون نے سمندر میں ڈوب گئے, تمام واقعہ. یعنی کہ یسعی کا مطلب کوشش کرنا, یعنی کہ فرعون نے کوشش کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے. پھر موسیٰ اس کے بعد جو واقعہ ہے فحشر فنادا, فحشر جمع کرنا, اسی طرح حشر کا میدان بولتی جس میں تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں. فحشر پس جمع ہو جائے تمام لوگ, فنادا پس وہ پکارتا ہے, یعنی کہ فرعون جو ہے نا تمام جادوگروں کو بلا کر جو ہے نا جمع کرتا ہے, جیسا کہ مشہور واقعہ ہے. اللہ نے ایک لفظ میں پورا واقعہ بیان کر دیتے ہیں کہ فرعون نے تمام جادوگروں کو بلا کر فنادا پکارتا ہے, تمام جادوگروں کو بلا کر جو ہے جمع کرتا ہے. پھر جو ہے نا یہ جادو کا یہ تمام چیز جو ہوتا ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں تو وہ اژدھا بن جاتا ہے, وہ سام بن جاتا ہے, پورے جادوگروں مطلب ایمان لا لیتے ہیں. یہ تمام واقعہ جو ہے نا وہی ہے فحشر فنادا. پھر جو ہے نا فرعون بولتا ہے کہ فقال انا ربکم الاعلی, نعوذ باللہ. فرعون کہتا ہے کہ فرعون کہتا ہے کہ انا میں ربکم تمہارا رب ہے, اعلی مطلب کہ اعلی مطلب بلند, یعنی کہ میں ہی تمہارا تمام کا رب ہوں. فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون نے چھوٹے چھوٹے بت بنایا تھا, بت جو جیسا کہ مندر میں جو بت ہوتا ہے اس طرح فرعون نے چھوٹا چھوٹا بت بنایا تھا. بنانے کے بعد فرعون نے کہا کہ ان تمام جو بت ہے اس کا رب میں ہوں, نعوذ باللہ. یعنی کہ فرعون یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے مشرک تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کا رب میں ہوں.
فرعون نے خود بت بنایا، پھر کہا کہ ان تمام بتوں کا سردار کون ہوں؟ میں ہوں. بلکہ فرعون بولتا تھا کہ جو بت تھے زمین میں اس کا تمام کا سردار میں ہوں، یعنی کہ میں تمام بتوں کا رب ہوں، میں یعنی کہ میں نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا کہ میں ہی کیا ہے؟ رب ہوں، نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب اس نے کہا کہ میں ہی رب ہوں، اللہ نے کہا کہ فأخذہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا. فأخذہ پکڑنا، ہو کس کو؟ فرعون کو. کس نے پکڑا؟ اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا. فأخذہ جو ہے نا وہ جو فرعون ہے، اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ نکال کا مطلب عذاب، نکال الآخرہ آخرت میں عذاب دینے کے لیے، والاولا دنیا میں. اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا تاکہ وہ دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی عذاب دے. نکال الآخرہ آخرت کا عذاب. معلوم ہے کہ فرعون کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اولا مطلب دنیا میں بھی اللہ نے اسے عذاب دی، یعنی کہ سمندر میں ڈبو دیا اللہ نے اس کو، سمندر میں ڈبو دیا اللہ نے. دنیا میں بھی اللہ نے فرعون کو عذاب دی، اور جو نا کل قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرعون کو عذاب دے گا. دیکھیے فرعون قرآن میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ ہے. کیوں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیوں بہت زیادہ قصہ کیوں ہے؟ کیونکہ دراصل ہمارے نبی کو تسلی دینا تھا. کیا تسلی دینا تھا؟ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی، فرعون نے تکلیف دیا، لوگوں نے تکلیف دی، کتنی تکلیف ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو. ہاں تو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تمام تکلیف پر صبر کریں. وہی جو ہے نا ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اے نبی تمہارے لیے بھی یہی ہے کہ تم بھی صبر کرو، تمہارا انجام ہمیشہ ہمیشہ اچھا رہے گا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام صبر کرے تو کیا بنے موسیٰ علیہ السلام؟ آخر میں جو ہے فرعون ڈوب گیا. جیتے کون؟ موسیٰ علیہ السلام جیتے. تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی ایسے ہی تکلیف پہنچے گی لیکن تم بھی صبر کرو. اسی طرح ہمارے نبی کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوا. طائف میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے جو ہے نا اتنی تکلیف ہوئی کہ پورا پاؤں جو ہے نا خون سے لت پت ہو گیا تھا، جس سے جو ہے نا ہمارے نبی کا جو پاؤں میں جو چپل تھا وہ نہیں نکل رہا تھا. اتنی تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھتے تھے، اونٹ کا جو گوبر کا جو تھیلی ہوتا تھا وہ لا کے ہمارے نبی کے پیٹ میں رکھ دیتے تھے یہ کافر. یعنی کہ طرح طرح کی تکلیفیں ہمارے نبی کو دیتے تھے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ اے محمد تم موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھو، وہ کتنی تکلیف ان کو ملی ہے پھر بھی انہوں نے صبر کی. اسی طرح تم بھی صبر کرو. اسی وجہ سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصے کو قرآن میں کئی مرتبہ ذکر کرتے ہیں. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا ہمارے نبی کو بھی تکلیف ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر کرے. اے محمد تم بھی صبر کرو صلی اللہ علیہ وسلم. صبر کریں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ بلند ہوگا. جس طرح مکہ فتح ہوا، پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام صبر کرے تو کیا ملا؟ فرعون جو ہے نا ڈوب گیا. تو اس طرح جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کبھی کبھی جب بھی آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب قرآن میں پڑھتے ہیں غور کرو اس میں کیا نصیحت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک ایک نصیحت آپ کو ملے گی جو مجھے اور آپ کے لیے بہت ضروری یاد رکھیں. جب بھی آپ ترجمہ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بھی قصہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، آپ دیکھو کہ اس سے کیا فائدہ آپ کو ملتا ہے، آپ کی زندگی سے کیا ریلیٹڈ ہو اس سے. جہاں یہاں دیکھیے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ. ہمارے لیے نصیحت کیا ملی؟ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، دنیا میں کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو آپ اسے دین کی بات بتاؤ، آپ اسے دین کی بات بتاؤ. پھر اللہ نے کہا کہ نرمی کے ساتھ بات کرو، چاہے دنیا میں کتنا ظالم کیوں نہ آپ اسے نرمی کے ساتھ پیش آؤ اس کے ساتھ. یعنی کہ کئی واقعہ کئی قصے جو ہے نا ہم کو ملتا ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ظالم کا انجام جو ہے نا برا ہوتا ہے. یاد رکھیں ظالم کا انجام موسیٰ علیہ فرعون کے قصے سے بات واضح ہوتا ہے، جو گنہگار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہوگا. جیسا کہ فرعون تھا ظالم تھا لیکن وہ کیا ہوا؟ ذلیل ہوا. لیکن جو نیک ہے اللہ اسے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا کامیابی دے گا. والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرعون نے ڈوب گیا. یعنی کہ کئی قصے کئی فائدہ جو ہے نا ان صورتوں سے ہم کو کیا ہے ملتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے ان فی ذلک لعبرہ، بے شک فی ذالک اس میں کس میں یہ تمام واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو تمام واقعہ ہے عبرت ہے، نصیحت ہے. کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں؟ جو فرعون جو مکے میں جو کافر تھے اللہ ان سے کہتی ہیں کہ اے کافروں یہ قصہ میں تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی کیا کرے گا؟ عذاب دے گا.
جس طرح اللہ نے فرعون کو عذاب دیا اس طرح تم کو بھی عذاب دے گا اگر تم ایمان نہیں لائیں گے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک ان قصے میں جو ہے نا عبرت ہے، نصیحت ہے تمہارے لیے، لمن یخشی، جو ڈرتا ہے اللہ سے. اگر آپ کے دل میں واقعی ڈر ہے تو آپ اس واقعے سے جو ہے نا نصیحت حاصل کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوسرا یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو نہیں اٹھائے گا. جو لوگ بولتے ہیں، کافر بولتے تھے مکے میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے بولتے ہیں کہ اے کافر، تجھے بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے. ہم تو بہت چھوٹے، لیکن ہمارا آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان. اللہ تعالیٰ ایک آسان سوال کرتے ہیں، اے کافر تجھے بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ جواب، آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے. جبکہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا تو تجھے دوبارہ پیدا کرنا اور بھی آسان ہے. تجھے قیامت کے دن پیدا کرنا اور بھی آسان. وہی اللہ نے فرمایا انتم، کیا تم، انتم کیا تم، اشد، زیادہ، اشد خلقا، کیا زیادہ تکلیف ہے، مطلب زیادہ تکلیف ملے گی تم کو پیدا کرنا، ام السماء، یا آسمان کو. یعنی کہ تجھے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، اشد مطلب زیادہ مشکل، خلقن تجھے پیدا کرنا، یعنی کہ انسانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام یا السماء، آسمان کو. انسانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ آسمان جو نے بنا ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے جو آسمان کو بنایا ہے وہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. ظاہر سے جواب ہے انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کافر تم سمجھ جاؤ کہ اللہ نے جب آسمان کو پیدا کر سکتا تو تم کو پیدا کرنا اور بھی آسان ہے، تم کو دوبارہ پیدا کرنا کہ اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ رفع، بلند کیا، سمکہ، سمکہ مطلب بلند کرنا، مولڈنگ جسے ہم بولتے ہیں کہ چھت، سمکہ مطلب چھت جو دیوار کے اوپر ہوتا، وہی یعنی کہ رفع، آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور اسے چھت بنا لیا. زمین کے لیے جو نا اللہ نے چھت بنا دیا. فسواہا، اور اس کو درست کیا اللہ نے، یعنی کہ اس میں کوئی سوراخ ہے نہیں ہے، آسمان پھٹا ہے نہیں. فسواہا کا مطلب درست کرنا، آسمان میں کوئی بھی کہیں بھی پھٹا ہوا نہیں، کہیں بھی آسمان جو نا سوراخ نہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رفع سمکہ، رفع اٹھانا، سمکہ اس کو چھت بنا. اللہ تعالیٰ آسمان کو اٹھا کر جو ہے نا چھت بنا دیا زمین کے لیے. پھر اللہ نے اس کو درست کیا، یعنی کہ کہیں بھی جو ہے نا آسمان نہیں پھٹا ہوا ہے، مطلب بالکل جو آسمان جو ہے نا صاف ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت یہ بھی ذکر کرتے ہیں، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اغتش کا مطلب ڈھانپنا، یعنی کہ لیلہ کا مطلب رات، یعنی کہ رات کو اللہ تعالیٰ اندھیرا بنا دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اغتش کا مطلب ڈھانپنا، یعنی کہ اللہ رات کو اندھیرا بنا دیتا ہے. وَأَخْرَجَ، اور نکالتا ہے، ضُحَاهَا، روشنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دن میں روشنی نکالتا ہے. ضحیٰ دن میں، اخرجہ نکالنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رات کو اندھیرا بنا دیتا ہے، دن کو روشنی بنا دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض بعد ذلك دحاها، اور زمین بعد ذلك، اس کے بعد دحاها، درست کرنا. اصل کیا ہے، امام شنقیطی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا بنائے، زمین بنایا. اللہ نے زمین بنایا، زمین بنانے کے بعد اسے چھوڑ دیا. اللہ نے زمین بنانے کے بعد چھوڑ دیا، نہیں بچھایا، صرف زمین کو بنایا اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو بچھانا چاہیے، اس میں جو درخت ہو، یہ تمام چیز نہیں تھے، بس اللہ نے زمین کو رکھ دیا. سب سے پہلے اللہ نے زمین پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے 2 دن میں آسمان کو پیدا کیا، 2 دن میں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے زمین کو جو ہے نا اچھی طریقے سے پھر بنایا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہی، دحاہا کا مطلب اچھی، بچھانا، اللہ نے زمین کو بچھو دیا پوری دنیا میں. یعنی کہ شروع میں اللہ صرف زمین کو بنایا، پھر اللہ نے آسمان کو 2 دن میں پورا آسمان کو اللہ نے اچھی طریقے سے بنا دیا. پھر اللہ نے زمین کو جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا اس کو بچھو دیا پوری دنیا. جیسا کہ روڈ جو ہوتا ہے کلین جو ہوتا ہے چلنے کے لیے، ایک دم بچھونے کے جیسا کہ میدان ہوتا ہے، ایک دم اس طرح اللہ نے زمین کو جو ہے نا بچھو دیا. دحاہا کا معنی وہی ہے. والارض، زمین، بعد ذلك، اس کے بعد، کس کے بعد، آسمان بنانے کے بعد جو ہے نا دحاہا، زمین کو اللہ نے بچھو دیا. زمین کو بنایا، پھر اللہ نے آسمان کو بنایا 2 دن میں، پھر زمین کو آ کر دحاہا، پھر اللہ نے زمین کو اچھی طریقے سے دحاہا کیا، مطلب زمین کو اللہ نے بچھو دیا. پھر اللہ نے اخرج منہا، نکالا، منہا زمین سے، ماءہا، پانی، یعنی کہ پھر اللہ نے زمین میں پانی کو جو ہے نا جاری کیا. ومرعاہا، ہمارے لیے کھانے کی چیزیں کو اللہ نے زمین میں پیدا کیا. ومرعاہا جسے انسان اور جانور کھاتا ہے، گھاس ہے، پھل پھلاری ہے، فروٹ سے، یہ تمام چیز کو اللہ نے پیدا کیا. یعنی کہ اللہ نے زمین پیدا کیا، بس
اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر آسمان پیدا کیا 2 دن کے بعد. پھر اللہ نے دہاہا, پھر اللہ نے زمین کو بچھو دیا. پھر اللہ نے زمین سے پانی نکالا. پھر اللہ نے ہمارے لیے جو جینے کے لیے جو سامان ہے, کھانا پانی تمام جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا فروٹس وغیرہ جو ہے نا زمین میں پیدا کیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اخرج منہا, نکالا منہا زمین سے, ماءہا پانی, ومرعاہا ہمارے لیے کھانے کا سامان, ہمارے اور جانوروں کے لیے جو کھانے کا سامان ہے تمام چیز اللہ تعالیٰ زمین سے نکالا. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, والجبال, اور پہاڑ کو, ارساہا اللہ نے اس کو لگا دیا پہاڑ کو زمین میں. ایسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھی والجبال اوتادا, وہی معنی ہے. اوتاد کا مطلب اللہ نے پہاڑ کو میخ جیسا رکھ دیا. اس طرح اللہ نے ارساہا کا مطلب زمین کے اندر رکھ دیا پہاڑ کو میخ کے جیسا. والجبال, پہاڑ کو اللہ نے ارساہا مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا زمین پہ رکھ دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ متاع لکم, یہ متاع ہے, سامان ہے. متاع کا مطلب یہ تمہارے لیے نفع کا سامان ہے. متاع کا مطلب وہ چیز ہے جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے. لکم تمہارے لیے اللہ نے جو جو چیزیں ہمارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے, پانی ہے, فروٹ سے, مرعا کا مطلب فروٹ سے, جو بھی چیز ہے متاع یہ فائدہ ہے. کس کے لیے؟ لکم تمہارے لیے. جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی تمہارے لیے فائدہ ہے. وَلِأَنْعَامِكُمْ, اور تمہارے جانوروں کے لیے. یہ جو جانور جو ہے نا بیل ہے, گائے ہیں, یہ سب گھاس کھاتے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہے, یہ جانوروں کے لیے بھی کیا ہے, یہ فائدہ ہے.